اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک کو سٹڈی کریں گے۔ اچھا، ان آیات میں بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، ان کا ایک بریف سا اسکیچ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے۔ جو ڈیٹیل اس کا ورژن ہے وہ انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم سٹڈی کریں گے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کا جو مختصر سا جو ہے نا نقشہ وہ کھینچا گیا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے ہو اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ابھی ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ تھوڑا اس کو اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا تو یہی ان سے کہا تھا سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں نا، یہ آیت پڑھیں گے نا ہم، آیت نمبر 83، یہ ساری جو ہے نا یہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں، اب ہمارے لیے ان میں لیسن ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سارے جو قصے، جو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں قرآن میں، اسی لیے درج ہیں کہ ہم مسلمان یا جو بھی انسان، جتنے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے نا، تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، مطلب صرف ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں، اب ہم جو کوئی پڑھے گا، جو انسان پڑھے گا، اس کے لیے یہ سب جو ہے وہ احکامات ہیں، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ اب عام ہے، ہر ایک کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، یعنی کہ اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کی آمیزش نہ کرنا۔ آج آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں، اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ شرک کے اس میں، گناہ میں جو ہے وہ گھری ہوئی ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہیں نہ کہیں لوگوں سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ عقیدت کے نام پہ ہو رہا ہے، نظر و نیاز کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اگر لوگ عبادت اللہ کی صرف کر رہے ہیں تو مدد اوروں سے بھی مانگ رہے ہیں، مدد کی سینس میں ہو رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ جل شانہ تو فرما رہے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کہ عبادت بھی میری کرنی ہے اور مدد بھی مجھ سے مانگنی ہے، تو مدد تو یہاں پہ اور ہستیوں سے بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو کسی نہ کسی زمرے میں یہ چیز ہم مسلمانوں میں جو ہے وہ بہت جو ہے نا، اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس گناہ میں جو ہے وہ لتی ہوئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو پہلی کمانڈ ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6510، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ خاک آلود ہونے سے مراد ہے وہ بندہ ناکام اور ذلیل ہو، تباہ و برباد ہو، ٹھیک ہے؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، یہ دوسری بار کہا، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، یہ تیسری بار، یعنی 3 بار آپ نے یہ بات دہرائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جس پر آپ اب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جس نے اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس شخص کی ناک خاک آلود، اور یہ الفاظ 3 بار کہے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو ان کو اف کہو اور نہ ہی ان کو چھڑکو، یعنی ان کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھو، ان کے آگے اپنے کندھے جھکا دو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس بندے سے اس کے پیرنٹس خوش نہیں ہیں نا، اس کے پیرنٹس اس سے راضی نہیں ہیں، وہ اپنے دن گنے کہ کب اس کی تباہی اور بربادی آنے والی ہے، کب وہ ذلیل و خوار ہونے والا ہے۔ اس چیز کو بڑا غور سے سمجھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔
وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اسی طرح ذی القربیٰ سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، مطلب آگے سے اچھا رسپانس آپ کو نہیں دے رہا، اس کے ساتھ آپ نیک سلوک اور اچھا سلوک کریں، کیونکہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جو برا کر رہا ہے، جو کاٹ رہا ہے آپ کو، آپ اسے جوڑیں، جو محروم کرے آپ اسے عطا کریں۔ اس پر اللہ جل شانہ کیا دیں گے آپ کو؟ آپ کے رزق میں بھی برکت ہے، آپ کی عمر میں بھی برکت ہے، اور آخرت میں جزا تو ہے ہی اس چیز کی۔ تو دیکھتے جائیں کہ آپ جب اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کے ڈاٹس سے ڈاٹس ملیں گے، سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ چیزیں کیسے سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں میری لائف میں، کیسے چیزیں جو ہیں وہ لنک ہونے لگ گئی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا ہاتھ تھام رہے ہیں، کیسے میری جو مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو رحم کو جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اور جو رحم کو کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا۔ رحم سے مراد یہاں رحمی رشتے ہیں، یعنی کہ جو ان کا خیال کرے گا میں اس کو جوڑتا جاؤں گا، ہر طرف سے جوڑتا جاؤں گا، اس کے معاملات ہر طرف سے جڑتے جائیں گے، اولاد کی طرف سے جڑتا جائے گا، معاملات کی طرف سے جڑتا جائے گا، صحت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا۔ تو یہ ہوگا کب؟ جب وہ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھے گا۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا کرے، کیونکہ انسان کو اپنوں سے زیادہ جو ہوتی ہیں پریشانیاں اور تکلیف دیکھنی پڑتی ہیں، تو ہمارا اپنوں کے ساتھ ذرا زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ باہر والوں کے ساتھ تو ہم اچھا سلوک کر دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے جو قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری اچھی ٹرمز نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بہت شاذ و نادر فیملیز ایسی ملتی ہوں کہ جن میں سننے میں آتا ہو کہ ان میں 2 بھائی آپس میں اختلاف میں نہیں ہیں، یا پوری فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہے، ورنہ جگہ جگہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھائیوں کے آپس میں ناراضگیاں چل رہی ہیں، شادیوں وغیرہ پر بھی ایک دوسرے کو نہیں انوائٹ کر رہے، یعنی کہ نسل در نسل جو ہے وہ جو لڑائی ہے اور جو مسئلہ ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ آگے بچے ہیں وہ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو رشتہ داری کا خیال کرے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس چیز کو بہت غور سے لیں، اور اس پر ضرور اپنا جو ہے نا اپنے کوشش کریں کہ آج سے ہم نے جو ہے نا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر ہمارے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں نا۔ تو یہ قرابت کے رشتے یہاں پہ گنوائے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے پیرنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، اس کے بعد ہمارے اور قریبی رشتہ دار، اس کے بعد آتے ہیں والیتامہ یعنی یتیموں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بخاری کی روایت ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز اس طرح ہوں گے، آپ نے دونوں انگلیاں اٹھا کر بتایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کفالت میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اور اچھا، اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ نے فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنا ہے، آپ اچھے اگلے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے، پیار سے بات کر دے، سر پہ ہاتھ رکھتے، کیونکہ ایسے بچے ان کے پیرنٹس مطلب فادر سر پہ نہیں ہوتے ہیں نا، تو وہ بچے بہت زیادہ کمپلیکس میں ہوتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، وہ باقیوں کے فادر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے باپ ان کے سر پہ ہے تو ہمارے نہیں ہیں، تو ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر نا ایسے لگتا ہے جیسے سر پہ چھت نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی جو ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو جس لیول کی نیکی ہو، اس کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے آرفنس بچے ہوں جن کا نہیں ہے کوئی، جنہیں پوچھنے والا نہیں ہے، مطلب جن کے کوئی نہیں ہے، وہ اپنا جو ہے وہ روزگار وغیرہ، یا جن کے کھانے وغیرہ کا، یا جن کے کپڑا وغیرہ، ان سب چیزوں کے لیے وہ خود نہیں کر سکتے، چھوٹے ہیں ابھی، تو ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آپ دیکھیں آپ کے رزق میں کیسے برکت ڈلتی ہے، اللہ ڈالے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آ رہا ہے والمساکین، مساکینوں کے ساتھ۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے، اور یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ لوگوں سے چمڑ کے مانگیں، ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ وہ ہیں مطلب کہ اپنا جو کچھ کما رہے ہیں اس میں ان کا گزر بسر جو ہے نا وہ پراپرلی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ بھی اپنے ارد گرد ڈھونڈیں، کیونکہ یہ لوگ یہ وہ طبقہ ہے، یہ سامنے بھی نہیں آتا، یہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا، ایک تو ایسے لوگوں کی نا سب سے پہلے تو ڈھونڈیں کہ یہ ہیں کدھر، اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے، ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے، کوئی خاص قسم کے لوگ ہوں گے تو میں مساکین کہاں ڈھونڈوں گی۔ آپ
اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈالے گا، آپ کو ایسے ایسے لوگوں کی نشاندہی ہونے شروع ہو جائے گی کہ یہ مسکین ہے، یہ مسکین ہے، یہ مسکین ہے۔ اسی طرح وہ لوگ سپوز جن کو کوئی دماغی بیماری ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کہ وہ اپنا کاروبار نہیں چلا پا رہے، تو ان کے بچے بھی تو ہیں نا، تو ان کی آپ مدد کریں۔ اور بھی جس طرح کوئی ڈسیبل ہے، کوئی بندہ معذور ہے، لاچار ہے کسی فزیکل اس کی وجہ سے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پراپرلی جو ہے اپنے گھر کا چولہا، اپنا گھر کا جو نظام ہے وہ نہیں چلا پا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، پہلے تو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم نیت کریں گے تو آگے عمل میں آئے گا نا۔ تو یہ چیزیں سب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کیسی برکت ڈالتا ہے، مال میں کیسی برکت ڈالتا ہے، دل میں کیسا سکون ڈالتا ہے، کیسی راحت آتی ہے آپ کی زندگی میں، کیسی برکت آتی ہے آپ کی زندگی میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں سے بھلی بات۔ اچھا ہمارے ہاں جو ہے نا اس چیز کا یہ کانسیپٹ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں لوگوں سے بھلی بات کہنے سے مراد ہے ہنس کر بات کرنا ہر بات پہ، مطلب کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اسمائل کر کے جی بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، مطلب نہ ٹوکنا، نہیں بھائی یہ ایتھکس کے خلاف ہے، اس طرح سے نہیں، بس اسمائل کر کے ملو، ایسے کرو نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، آپ نے اب یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے مراد ہے بھلی بات بھلے انداز میں، سیدھی اور ٹھیٹھ بات بھلے انداز میں، یعنی حق کی بات کرنی ہے صحیح انداز میں، رائٹ۔ جیسے سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس حدیث سے آپ کو کافی جو ہے نا وہ بات واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ زنا کی اجازت دیں گے، کیونکہ وہ شاید اس چیز کو تھوڑا اس کے لیے چھوڑنا مشکل تھا، تو آپ مجھے زنا کی اجازت دیں گے۔ تو جیسے ہی اب صحابہ کی محفل میں یہ بات ہوئی تو صحابہ کو بڑی اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بٹھایا اور اسے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ تو اس شخص نے کہا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بھی کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تمہیں پسند آئے گا؟ تو اس شخص نے فرمایا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ نے تمام مہر جتنے رشتے تھے، یعنی کہ اس کی مطلب جو ضمیر تھا اس کو جگایا۔ تو وہ شخص کہتا کہ نہیں، یہ چیزیں جب میرے اپنے ساتھ ہوں گی تو مجھے تو نہیں قابل قبول۔ تو اس سے اس بندے کو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں سمجھ گیا ہوں اس بات کو۔ تو یہ ہے بھلی بات بھلی انداز میں۔ ہمارا یہ پرابلم ہے، ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم اگلے کی انا جگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا ضمیر جگاتے تھے، تو بات وہ کرے جس سے اگلے کے دل میں اس کے ضمیر کو چوٹ لگے، وہ اپنے سوچے کہ نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ اگر ہم چوٹے لگا کے، ٹانٹ کر کے، مذاق اڑا کے کسی کو دین کی بات بھی سمجھائیں گے نا، وہ اگلا کہے گا نہیں میں نے تو اب یہ جان بوجھ کے ضد میں یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کا میں کال نقل کرتی ہوں، آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ انسان نے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے جو قرآن نے جس کو اچھا اخلاق کہا ہے نا، اس کو اچھا اخلاق سمجھنا ہے۔ ہم تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی برائی بھی دیکھ کر ہم اس چیز کو مطلب اتنا وہ نہیں کرتے، تو آپ نے غلط چیز کو روکنا ہے اور اچھے انداز میں روکنا ہے، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، اور نیکی کا حکم بھی اچھے انداز میں دینا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کریں، بردباری کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں، یہ سب جو ہیں یہ کس میں آئیں گے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور اسی طرح میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک روایت سناتی ہوں 6690، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، یعنی کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مل رہے ہیں اور وہ مسکرا کر ایک دوسرے کو گریٹ اپ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک معاشرے کے اوپر نا بہت بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔
ایک معاشرے کے افراد مل کر جو ہوتا ہے نا، پورا افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا، تو جب افراد کا آپس میں جو ہے نا وہ میوچل کولیبریشن اچھی ہوگی، اچھے انداز میں ہوگی، وہ غلط کام پر ایک دوسرے کو روک رہے ہوں گے بہتر طریقے سے، یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے اور اس طرح کے انداز میں کہ اگلا کہے کہ بھائی میں نے تو اس کی سننی نہیں ہے، یہ نہیں، یہی چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ بھلی بات کرو بھلے انداز میں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہے اپنے ارد گرد، جہاں کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو بہترین اخلاق پہ، بلکہ بہترین اخلاق پہ بہترین انداز میں اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خیر کی دعوت دیں، اچھی بات جو ہے جو آپ کو پتہ ہو وہ بتائیں، جتنی خیر آپ کے تھرو پہنچے گی وہ آپ کے اعمال میں جو ہے وہ جزا کے طور پہ لکھی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم پچھلی شریعتوں سے چلا آ رہا ہے، کتنی وہ بات ہے نا، یعنی کہ ابھی سے نہیں، یہ پرانی شریعتوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تم سب پھر گئے سوائے چند کے، یعنی کہ سوائے چند کے باقی سب نے اس عہد کو توڑ دیا۔ سیم یہی حال ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، مطلب خونی رشتوں کے ساتھ تعلقات کاٹے جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، آرفنس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یتیموں مساکین وہ بیچارے مطلب یہ طبقہ پس رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، زبان سے کسی کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہم مسلمان امت مسلمہ میں اب پوری طرح موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ۔ اب مزید ان سے جو عہد لیے گئے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا یہود سے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح ایک دوسرے کو گھروں سے جلا وطن بھی نہیں کرنا، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس پر اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ تھے، یعنی کہ ان سب چیزوں کا تم لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کی پاسداری کریں گے، لیکن اس کے بعد جو تھے سوائے چند کے وہ اس عہد سے پھر گئے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتكم اسارى تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، یعنی گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کیا تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ان کا بتاتی ہوں کہ جب مدینہ میں اوس اور خزرج مشرکین کے دو قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اسی طرح مدینہ میں یہود کے تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ جو تھے ان کی حلیفانہ تعلقات تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کی جو تھی نا دوستی، اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ سپورٹ کرتے، جتھا بندی کرتے۔ اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھ ہوتے، یعنی کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، مثال کے طور پہ اب اوس اور خزرج کی لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے حلیف یہ یہودی قبائل تھے وہ بھی ان آپس میں لڑتے، تو جب یہ لڑائی ہو رہی ہوتی آپس میں تو اس میں ایک یہودی کے ہاتھوں دوسرا یہودی قتل ہوتا، یعنی ایک سابقہ امت مسلمہ جسے کہا گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ تو ان سے تو یہ کرا لیا گیا تھا نا، ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، تو وہ کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپورٹ کرنے میں، یعنی تعصب کی بنا پر غلط چیزوں میں ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے میں وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہی بھائیوں کا قتل کر دیتے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی، جنگ چھڑتی تھی، پھر تو کوئی نہیں کسی کو دیکھتا تھا کہ اب کون سامنے آ رہا ہے، چاہے یہودی آ رہا ہے چاہے مشرک آ رہا ہے، وہ تو پھر اسی کو ایک ہی ہاتھ میں، اس میں ایک ہی ہاتھ سب پہ رکھتے تھے نا۔ تو یہ جو چیز تھی نا قتل ناحق، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔
یعنی جو ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ تمام انسانیت کی جان بچاتا ہے، اور جو ایک شخص کی جان لیتا ہے تو گویا وہ تمام انسانیت کی جان لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو اس سے خود اب سبق انسان لے کہ جو شخص قتل ناحق کر رہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 4 بڑے کبیرہ گناہ، ویسے تو کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں لیکن ان میں جو 4 بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق کرنا، تیسرے نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کی جان لینا، اور ناحق قتل تو اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح دوسروں کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ اچھا، بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا وہ 4 باتوں پہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یعنی آپس میں جو تھے ان کو ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، تیسرا یہ ان سے کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جتھا بندی نہیں بنانی، یعنی کہ کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اور چوتھا ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب کوئی قیدی آ جائے تمہارے پاس تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ یہ 4 چیزیں ان سے تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 85، یہود جب لڑتے تھے آپس میں، اوس اور خزرج کی لڑائی میں، جب یہ لوگ یہودی قبائل بھی آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ جب وہ دوسرے مشرک قبیلے کا ساتھ دیتے ہوئے لڑ رہے تھے تو آپس میں بھی لڑتے، تو جب اس چکر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کر رہے تھے۔ یہ تینوں کام وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن جب چوتھا کام ہے جو قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانا، وہیں یاتکم اسارا، تو اس پر وہ پتہ کیا کرتے، کہتے کہ یہ تو حکم ہماری تورات میں موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ جب کوئی قیدی تمہارے پاس ہو تو اس کو فدیہ دے کر چھڑواؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی باقی 3 احکامات کو انہوں نے سرے سے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ تم پر تو ان کو گھروں سے نکالنا، ان کا قتل کرنا ہی حرام تھا۔ اب قیدی والی جو تم نے شک ہے وہ پکڑ لی ہے، باقی احکامات کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کو چھوڑتے ہو؟ یعنی اپنے مرضی کا دین، سلیکٹڈ دین تم نے چنا ہوا ہے کہ اس حکم پہ ہم عمل کریں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ اس گناہ میں گھری ہوئی ہے کہ دین کے کچھ احکامات پر عمل کرنا ہے اور کچھ سرے سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے لیکن سود بھی لینا ہے، سرکاری کوئی جاب کر رہے ہیں تو رشوت بھی لینی ہے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، رشوت بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات ہیں، بھئی سب ہو رہا ہے، سب کریں گے، حج بھی کریں گے، لیکن شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں وہ تو ہم نے اسلامی طریقے سے نہیں کرنی، لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اچھا، اس میں وہ لوگ نہیں شامل ہوتے کہ جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہوں، یہ وہ کیٹیگری یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے جو کہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اتنا دین پہ ہم نے عمل کر لیا، اتنے پہ ہم نہیں کر رہے، یعنی ان کے دل میں اس گناہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس پر وہ نادم ہی نہیں ہے، شرمندہ ہی نہیں ہے، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ ورنہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں، کچھ بے بس ہوتے ہیں، کچھ ایسی پریشانیوں میں وہ ہیں، یا کچھ ایسے حالات میں ہیں کہ وہ ان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب اس چیز پر بضد ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور ادھر سے رشوت بھی لینی ہے، یعنی کہ بیچ بیچ میں چلیں گے، دین کے کنارے کنارے پہ چلنا، دین پلس دنیا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ جل شانہ بتا رہا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ یہ سخت ترین عذاب کی طرف، سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے قیامت کے روز، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ میں آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ بتا رہی ہوں، یہ لکھ لیں آپ بات، یہ جو لوگ دین کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا، کچھ دین پہ فالو کرنا، کچھ کو چھوڑ دینا، یعنی کہ سرے سے اس حکم کو فالو ہی نہیں کیا، ان کی زندگیوں میں سوائے ڈپریشن کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی ایگزائٹی ہوگی ان لوگوں کی زندگیوں میں، اتنی ایگزائٹی، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کہیں کاپی پہ لکھیں اپنے پاس۔ ایسے لوگ میں نے صرف اور صرف پریشان دیکھے ہیں، کیونکہ وہ دین کو صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کو اللہ کے لیے فالو نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے احکامات کے طور پہ فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ میری بہنوں، میں آپ کو اور کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاؤں گی کہ جب میں قرآن سے نہیں جڑی ہوئی تھی، جب میں زندگی کے اس فیز میں تھی کہ قرآن سے میں نہیں جڑی ہوئی تھی، تو میں اپنی لائف میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن کچھ گناہ تھے جو میں کہتی تھی نہیں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ گناہ میں کروں گی، یہ ہوں گے مجھ سے، یہ والے کام میں نہیں کر سکتی، ان دین کے ان احکامات پہ عمل میں نہیں کر سکتی۔
تو آپ کو سیریسلی میں بتا رہی ہوں کہ سوائے ٹینشن کے زندگی میں کچھ نہیں تھا. ہر وقت ٹینشن، ہر وقت فکر، ہر وقت مایوسی، اللہ سے مایوسی، ہر وقت کے گلے شکوے. اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ مجھے یہ چیز نہیں ہے میرے پاس، فلاں کو یہ چیز دے رکھی ہے، فلاں کے پاس یہ سب کچھ ہے. مطلب ہر وقت کا کمپیریزن، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت ایک جو ہے نا انسان ایک اس میں گھرا ہوا ہے، ایک دلدل ہے جس میں پھنسا ہوا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جب میں قرآن سے جڑی الحمدللہ اس ذات کے فضل و کرم سے، اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اے اللہ تو مجھ سے گناہ چھڑواتا جا. جب یہ میں نے اپنے اندر لائی نا یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی برکت دی ہے، ذہن کو بھی سکون دیا ہے. سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، ہر چیز سے اللہ پاک نے آزاد کیا ہے. ورنہ ہر وقت فکر، ہر وقت غم لاحق ہوتا تھا. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم دین میں کنارے کنارے چلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ احکامات کو فالو کریں اور کچھ کو نہ فالو کریں، کیونکہ یہ وہ برائی ہے دین پر کنارے کنارے چلنا کہ جو کہ انسان کی دنیا کو بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو جو ہے وہ ایک شدید ترین عذاب کی طرف دھکیلتا ہے. آپ بعض اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے دنیا میں بہت مزہ کیا ہوتا ہے لیکن ان کے لیے آخرت کی بہت سخت وعید ہے. تو یہ لوگ دنیا میں بھی پریشانی ہوگی ان کے، یہ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے جو دین کے کچھ احکامات پہ عمل کریں گے اور کچھ کو چھوڑے رکھیں گے اور مرضی کے دین کو فالو کریں گے. اس برائی سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو دین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور دین کے جتنے احکامات ہیں ان پر ہم خلوص دل کے ساتھ عمل کریں. آگے بڑھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، یعنی ان کی سزا ہلکی نہ ہوگی اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید رہے ہیں، یعنی ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ان کو یہی سوچے ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی چاہیے، ان کے لیے آخرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلالت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کو شدید ترین عذاب دیں گے. تو دونوں جہان انسان کے چلے گئے. یہ کیسا سودا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. اللہ ہمیں اخلاق کی برائیاں، جس قسم کی بھی برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جس قسم کے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان سے بچا اور ہمیں توفیق دے نیک کام کرنے کی، نیکی پر چلنے کی، عمل صالح کرنے کی، دوسروں تک بھلی بات پہنچانے کی، دوسروں کو برائی سے روکنے کی، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.